باہمی محبت خدا کے احکامات کی تابعداری کو استحقاق سمجھنا نہ کہ ایک بوجھ۔ ضروری ہے کہ ہم خدا سے ویسی ہی محبت رکھیں جیسی وہ ہم سے رکھتا ہے۔ نوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اسی خیال پر روشنی ڈالتا ہوں۔ یہاں یوحنا کی ایک فکر یہ ہے کہ ہم خدا سے اسی طرح محبت رکھیں جس طرح اس نے ہم سے محبت رکھی ہے۔ اس لیے وہ مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے خدا کی محبت اور جس طرح سے وہ چاہتا ہے کہ ہم زندگی گزاریں تو یہ بوجھ نہیں ہوتا بلکہ یہ استحقاق ہوتا ہے، اعزاز ہوتا ہے۔ اس لیے وہ یہاں پہلا یوحنا 5 باب کی 3 آیت میں اس بات کو جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے، سبق اس لیے خدا کے لیے محبت یہ ہے کہ اس کے حکموں پر عمل کیا جائے۔ اب جب آپ اسے پڑھتے ہیں کہ اس کے حکموں پر عمل کیا جائے تو شاید آپ اسے ایک بوجھ کے طور پر دیکھتے ہوں۔ یوحنا کہتا ہے کہ نہیں، یہ بوجھ نہیں ہے، اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم سخت نہیں۔ میرا خیال ہے کہ یوحنا شاید اس تجربے کے بارے میں سوچ رہا ہے جس کا ذکر اس نے اپنی انجیل کے 3 باب میں کیا ہے، جب نکودیمس رات کو یسوع کے پاس آیا۔ یسوع نے نکودیمس سے کہا، نکودیمس، نجات پانے کے لیے ضروری ہے کہ تم نئے سرے سے پیدا ہو۔ دیکھا آپ نے، نکودیمس شریعت کے ماتحت تھا، اور شریعت نکودیمس کے لیے ایک بوجھ تھی۔ اس لیے نکودیمس نے اس رات یسوع سے سیکھا کہ نجات کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ ایک برکت ہے۔ جب ہم جان لیتے ہیں کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ اس مختصر خط میں یہاں اس کا حوالہ دیتا ہے، جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے۔ اور یہ ایک پیغام تھا۔ دیکھا آپ نے کہ یسوع اس رات نکودیمس کو کیا پیش کر رہا تھا؟ دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوا اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ یوحنا 3:16 میں یسوع کے الفاظ نکودیمس کے لیے تھے، جب اس نے کہا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ وہ پیغام ہے جو آپ دیکھتے ہیں، جو یوحنا چاہتا ہے کہ ہم اسے یہاں سمجھیں۔ یسوع بھی چاہتا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ وہ جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، اور یہ بات ہمیں قابل بناتی ہے کہ ہم دنیا پر غالب آئیں۔ یوں یہ بات ہمارے لیے برکت بن جاتی ہے، ایک استحقاق نہ کہ بوجھ۔ اور جب پولس رومیو کے نام خط میں لکھتا ہے، اس میں میری 2 پسندیدہ آیات ہیں۔ ممکن طور پر پورے کلام میں سے میں ان 2 آیات کا سب سے زیادہ حوالہ دیتا ہوں، اور وہ ہے رومیو 12 کی 1 اور 2۔ اور یہاں پولس نجات اور یسوع کے لیے زندگی گزارنے کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ بوجھ نہیں ہے، اس وقت نہیں جب ہم اس کے لیے زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں اور بہنوں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ اس تناظر میں کہ جو کچھ خدا نے مسیح میں کیا ہے، تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن
ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، اور یہ بوجھ نہیں رہے گا بلکہ یہ بات باعث برکت ہوگی۔ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، اور یہ بوجھ نہیں رہے گا۔ یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ خدا کی مرضی کیا ہے، یا ہمارے لیے خدا کی مرضی کیا ہونی چاہیے؟ اگر ہم مسیح کے لیے وہ زندگی گزاریں جیسی ہمیں گزارنی چاہیے، یہ اچھی بات ہے، یہ بوجھ نہیں ہے، یہ پسندیدہ ہے نہ صرف خدا کو بلکہ یہ ہمارے دلوں کے لیے بھی پسندیدہ بات ہے، یہ کامل بات ہے۔ اس لیے پولس اس عظیم سچائی کی وضاحت کر رہا ہے جس کا حوالہ یوحنا نے اپنے مختصر خط میں یہاں دیا ہے۔ اس لیے اب غور کریں، اور رد عمل کے لیے ایک سوال ہے، پولس کو کس چیز نے تحریک دی کہ وہ خدمت کو استحقاق سمجھے؟ اگرچہ کہ اس نے بہت زیادہ دکھوں کا تجربہ کیا۔ اب یہ بات حیران کن ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کے لیے زندگی گزارنا ایک برکت ہے، یہ کوئی بوجھ نہیں ہے۔ لیکن دکھوں کے بارے میں کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ بھی برکت ہے؟ ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا قدرے مشکل ہے، خاص طور پر جب ہم پولس رسول کے تعلق سے غور کرتے ہیں تو۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ پولس خود اس سوال کا جواب دے۔ پولس نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا ہے، میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند مسیح یسوع کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دیانتدار سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا۔ اگرچہ میں پہلے کفر بکنے والا اور ستانے والا اور بے عزت کرنے والا تھا، تو بھی مجھ پر رحم ہوا۔ پولس یہ بات کبھی نہیں بھولتا۔ در حقیقت جب وہ رومیوں 12 باب کی پہلی 2 آیات کو ہم سے متعارف کرواتا ہے تو وہ کہتا ہے، بھائیوں اور بہنوں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں۔ پولس یقیناً خدا کے رحم کے تصور کو سمجھتا تھا، اس واسطے کہ میں نے بے ایمانی کی حالت میں نادانی سے یہ کام کیے تھے، اور ہمارے خداوند کا فضل اس ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسوع میں ہے بہت زیادہ ہوا۔ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ پولس اپنے بارے میں یہ خیالات رکھتا تھا، مجھ پر رحم ہوا، میری تمام برائی کے باوجود کہ میں نے مسیحوں کو قتل کروایا تھا، انہیں قید میں ڈالا تھا، لیکن مجھ پر رحم ہوا۔ اس لیے ہوا کہ یسوع مسیح مجھ بڑے گناہگار میں اپنا کمال تحمل ظاہر کرے، تاکہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس پر ایمان لائیں گے ان کے لیے میں نمونہ بنوں۔ اور پھر وہ خدا کی تمجید کرنے کی طرف آتا ہے۔ اب ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی، نادیدہ، واحد خدا کی عزت اور تمجید ابدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ میرا یقین ہے کہ پولس رسول کی طرف سے ان آیات میں یقیناً یہاں کلیدی بیان یہ ہے کہ لیکن مجھ پر رحم اس لیے ہوا کہ یسوع مسیح مجھ بڑے گناہگار میں اپنا کمال تحمل ظاہر کرے، تاکہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس پر ایمان لائیں گے ان کے لیے میں نمونہ بنوں۔ مجموعی طور پر پولس سادہ طور پر یہ کہہ رہا ہے
کہ اگر خدا مجھے معاف کر سکتا ہے تو وہ آپ کو بھی معاف کر سکتا ہے، کیونکہ میں سب سے بڑا پاپی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم نے اتنے گناہ نہیں کیے ہوں گے جتنے میں نے کیے ہیں۔ اگر خدا مجھے معاف کر سکتا ہے تو تمہیں بھی معاف کر سکتا ہے بھائی۔ خدا نے میری زندگی میں نجات کا تجربہ جاری کیا ہے تاکہ یہ دوسروں کے لیے نمونہ بن جائے۔ جب میں انجیل کی منادی کرتا ہوں، اگر خدا مجھے معاف کر سکتا ہے تو وہ تمہیں بھی معاف کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ اس بات کا اختتام کرتا ہے اور میں اسے وہ اصول کہتا ہوں کہ جس کے مطابق ہمیں شخصی مثال کے طور پر زندگی گزارنی چاہیے، جس میں باہمی محبت کا نام ہے۔ خدا کے احکام کی تابعداری کو استحقاق سمجھنا نہ کہ ایک بوجھ۔ ضروری ہے کہ ہم خدا سے ویسے ہی محبت رکھیں جیسی وہ ہم سے کرتا ہے۔